السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عباد اللہ صاحب کی بہت ہی اچھی کارگزاری شب قدر اور اس رات کی فضیلت بہت ہی اہم بیان ہے ماشاءاللہ۔ اور شب قدر مغفرت کی رات، سب سے اونچا مہینہ ہے اور سب سے اونچی رات ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہونی۔ 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہونی۔ پہلا، شراب پینے والا، اس کی کوئی مغفرت نہیں، یہ ام الخبائث، سارے گناہوں کی ماں، جڑ، بنیاد، تو اس لیے شراب پینے والے کی کوئی مغفرت نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، چاہے پہلی صف کا نمازی ہو، ہر سال کا حجی عمرہ کرنے والا ہو، اس کی مغفرت نہیں اگر ماں باپ کا نافرمان۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ یا وہ تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے، ان کی اطاعت کرے گا، خدمت کرے گا، فرمانبرداری تو جنت، ان کو دکھ دے گا تو جہنم۔ تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، باہر والوں کے ساتھ نہیں۔ بعض لوگ جو نا باہر بہت نرم ہے، گھر میں بہت گرم ہے، باہر بہت میٹھے ہیں، گھر میں بہت کڑوے ہیں، باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں، باہر بہت ہنس مکھ ہیں اور گھر میں بڑا منہ بنا رہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ مسکراتے ہوئے آتے تھے، آپ گھر آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور آگے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ واہ واہ، کیسی بات ہے کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ جب بھی گھر جاتے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیالے میں پانی پیتی تو جس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ لگا کے پانی پیا، اللہ کے نبی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے۔ ہڈی اٹھاتی نا کھانا کھاتے ہوئے، ہڈی سے گوشت نوچتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اللہ کے نبی اسی ہڈی کو اٹھاتے اور جس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ لگایا اسی جگہ سے منہ لگا کے گوشت نوچتے تھے۔ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ بعض لوگوں کا رویہ گھر میں ٹھیک نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، باہر بڑے اچھے بنے ہوئے ہو۔ تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ایک سفر میں تھے اللہ کے نبی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی، صحابہ بھی تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چلو مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے کون آگے نکلتا ہے۔ لو، سید الکونین، سید الانبیاء، آپ نے بیوی کے ساتھ کیا لگا رہے؟ دوڑ لگا رہے، دیکھو کون آگے نکلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ آگے نکل گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد آپ سفر میں تھے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگا، تو اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بدن تھوڑا بھاری ہو چکا تھا۔
اب جو مقابلہ ہوا تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. آپ میں کہ عائشہ اس دن کا بدلہ آج اتار دیا میں نے. یہ گھر کی زندگی ہے. گھر کا ماحول خوبصورت بناؤ. گھر کا ماحول پرسکون بنے گا جب آپس میں محبتیں ہوں گی. اور گھر کا ماحول کیا ہے؟ جہنم بن جائے گا اگر آپس میں نفرتیں ہوں گی. چوتھا، دل میں کینہ رکھنے والا. دل میں کینہ، کسی کا نقصان چاہتا ہے، بس پلان کرتا ہے کہ اس کی ایسی تیسی، اس کا کاروبار کا نقصان ہو جائے، اس کے گھر کا نقصان ہو جائے، اس کا یوں ہو جائے. بس کسی کے بارے میں اس کا دماغ چلتا رہتا ہے، کس کا نقصان ہو. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہونی، شب قدر میں بھی نہیں ہونی. حالانکہ شب قدر مغفرت کی رات ہے. اس لیے بھائی دیکھیں، ہم ان 4 میں سے کسی ایک میں تو نہیں آ رہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ یہاں کوئی شراب پینے والا نہیں بیٹھا ہوا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کوئی ماں باپ کا نافرمان نہیں بیٹھا ہوا، یہاں قطع رحمی کرنے والا نہیں بیٹھا ہوا، یہاں کیا ہے کینہ رکھنے والا کوئی نہیں بیٹھا ہوا. یہ نہیں کہہ سکتے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے، دل میں کینہ ہے، قطع رحمی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجمع میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ جو ان میں سے قطع رحمی میں مبتلا ہے، جو اس مجمع میں قطع رحمی میں مبتلا ہے، اٹھ کے باہر چلا جائے. کیوں؟ ہم دعا مانگنے لگے ہیں. اور جس مجمع میں قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہو، اس پورے مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس پورے مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی. قطع رحمی کے رشتے توڑے ہوئے. صاف حدیث میں آتا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی رشتوں کو ملائیں، جوڑیں. ایک حدیث میں آتا ہے اپنے نسب کا علم حاصل کرو. کیا؟ نسب کا علم. آپ کے دادا، پردادا، اوپر جاؤ لکڑ دادا، پھر ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد، کہاں تک جا رہی ہے یہ شاخیں. یہ علم حاصل کرو. نانا پر نانا، اوپر جاؤ، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یہ شاخیں کہاں تک جاتی ہیں. یہ والا علم حاصل کرو. کیوں؟ تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ تم رشتوں کو ملاؤ، تاکہ ان پر خرچ کرو. رمضان کا مہینہ تقوی پیدا ہو. تقوی کیا؟ کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ رمضان ذریعہ بنے زندگی کے بدلنے کا. آدمی کی فطرت ہے اچھے سے اچھے کی تلاش. یہ نہیں کہ کھانا ہو، کہتا ہے کھانا اچھا ہو، کہ فلاں جگہ جاؤ یار فلاں کا کھانا بہت اچھا ہے، یار فلاں جگہ سے کپڑے سلوانے وہ بڑا اچھا سیتا ہے. انسان کی فطرت ہے اچھے سے اچھا. صرف یہ نہیں کہ کھانا، صرف یہ نہیں کہ کپڑے سل جائیں، صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھنا ہے. روزہ اچھے سے اچھا رکھے، روزے میں حسن پیدا کرے، روزے میں نکھار پیدا کرے، روزے میں کمال پیدا کرے، روزے کو خوبصورت بنائے، روزہ ہمارا شاندار ہو، روزہ ہمارا جاندار ہو. پھر روزے سے تقوی پیدا ہوگا، پھر روزے سے تقوی پیدا ہوگا. رمضان کو صحیح گزارے. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. صحابہ نے عرض کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے. اب کوئی روزہ رکھ کر پانی پی رہا ہو نا، سب کہ ارے تمہارا روزہ کیا کر رہے بھائی. کوئی روزہ رکھ کر بسکٹ کھا رہا ہو، وہ روزہ بھائی. ایک آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کر میوزک سن رہا ہے، روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے.
کھانا پینا تو حلال ہے، تو آدمی جس گناہ کو کرتا رہتا ہے اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے حرام کے درجے کی چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں لوگ اور احساس ختم ہو گیا ہے۔ تو اس روزے سے اپنے اندر تقوی پیدا کریں، روزے کو صحیح روزہ رکھیں، زبان کا بھی روزہ ہو، غلط نہیں بولنا، آنکھ کا روزہ ہو، غلط نہیں دیکھنا، کان کا روزہ ہو، غلط نہیں سننا، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہو، یہ غلط استعمال نہ ہو، دل دماغ کا روزہ ہو، غلط سوچ نہ ہو، غلط جذبات نہ ہو، غلط شوق نہ ہو۔ پابندی لگائیں، پھر روزے کو اعمال کے ساتھ گزاریں۔ نمازوں کا اہتمام، بہت سے روزہ رکھتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت سے نماز پڑھتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کا اہتمام، مسجد میں 5 نمازیں، تراویح کا اہتمام۔ یہ بہت سے لوگ ہیں جن کا تراویح پڑھنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ ایک ہے نا کہ جی آج ذرا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا کوئی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے بھی میں آ رہا تھا، تراویح ہو رہی تھی مسجد میں، اور وہ جم میں نوجوان لگے ہوئے تھے، جم میں کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے، اور تراویح کو نہیں پڑھتے کہ تھک جاتے۔ ارے جاہلوں کے سینگ نہیں ہوتے، اگر جاہلوں کے سینگ ہوتے نا، پاگلوں کے، احمقوں کے، تو تراویح کے وقت میں جتنے جم میں ہیں نا، ان کے سینگ سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ تراویح پڑھیں۔ حدیث میں 2 چیزیں آتی ہیں، جو رمضان میں روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں، 2 چیزیں ہیں۔ جو رمضان میں روزہ رکھیں پھر رات کو قیام کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ روزہ اپنی جگہ ہے، تراویح اپنی جگہ ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، قیام، رکوع، سجدہ، شوق ہو، ذوق ہو، روزہ، اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا۔ ماشاءاللہ ہم نے یہ بیان سنا مولانا عباد اللہ صاحب کا کہ قرآن، ذکر، دعا سب کرنا چاہیے رمضان کے اس مبارک مہینے میں، کیونکہ اسی مہینے پہ اللہ پاک بہت ہی بخشش دیتا ہے، کیونکہ بابرکت مہینہ ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو یہ بابرکت مہینے سے بہت ہی ثواب کمانا چاہیے۔ ہم سب کا اللہ عاجز ہو۔ ماشاءاللہ۔